اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ یاہو نے ٹرمپ کو بولا کہ ڈیل کر کے مجھے مروا دیا ہے. اب یہ بھاگ رہا ہے، اور شاید اسی معاہدہ زبردستی کرنے کی وجہ سے جو یہ بھاگ رہا ہے زبردستی معاہدے کا شور ڈال ڈال کے، اس کی وجہ سے اس کو مارا جائے یا مار دیا جائے. اور جیسے ہی اب اس کو پتا چلا یہ خطرے میں آیا، یہ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے بس فوراً ٹکا کے. اور اب بھی حزب اللہ نے ٹلنا ٹلنا ہے کوئی نہیں، انہوں نے اللہ سے سودے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اندر گھستے جانا ہے، ٹرمپ نیتنیاہو نے یوں ہی مارتے رہنا ہے بس. اور ٹرمپ نے کہنا ہے کہ بھئی میری، اب اسی کا ہی شاید خود کرایا جائے اس کو. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج 15 جون 2026 اور پیر ہے. ناظرین، معاہدے کی باتیں جو اس ٹائم آپ سب کے سامنے خبریں آ رہی ہیں کہ 19 جون کو جو جنیوا کے اندر معاہدہ ہوگا، لیکن اسامہ علی صاحب نے جو ڈیٹ دی تھی 20 جون کے حوالے سے کہ 20 جون تک آپ کو یہ حملے نظر آئیں گے ان کے حوالے سے. اور اب آپ دیکھیں معاہدے کی ڈیٹ پوری 19 جون کو ایگزیکٹ ایک دن پہلے جنیوا میں سائن ہونے جا رہا ہے معاہدہ. لیکن ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو ایران نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل کو جواب دینے کا، کیونکہ اسرائیل نے اٹیک کیا، سیز فائر کی وائلیشن کی ہے. اور اس میں میڈیٹر جتنے ہیں پاکستان سمیت سب غصے میں ہیں اسرائیل پر کہ ابھی ایک معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے. تو ساتھ ہی اٹیک اسرائیل کی طرف سے بیروت پہ کیا گیا، اور جس کے اوپر 2 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور شدید زخمی ہیں. اور اس میں عباس راکچی نے بولا ہے کہ ہم ایم او یو کے بالکل قریب ہیں. پھر یہ خبریں آتی ہیں ساتھ ہی وہ اٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ یاہو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ رکے. اور باقر کالیباف نے بھی بولا ہے کہ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، اور امریکہ اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کرے، اور اس مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ آنے لگ گئی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف معاہدے پہ سائن بھی ہونے جا رہے ہیں. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ یاہو نے ٹرمپ کو بولا کہ ڈیل کر کے مجھے مروا دیا ہے. اور دوسری طرف ٹرمپ نے بولا کہ پہلی بار ٹرمپ نے کچھ صحیح بات کی ہے اگر میں بات سمجھوں. اس نے بولا کہ اگر میں نہ ہوتا تو 2 گھنٹے کے اندر ایران اسرائیل کو برباد کر دیتا، ختم کر دیتا. یہ ٹرمپ نے یاہو کو بولا. امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا. 19 جون کو جو معاہدہ سائن ہوگا، ابنائے ہرمز اوپن ہوگا، ٹیکس جو ہے وہ ایران لے گا. یعنی کہ ایران کے حق میں ساری باتیں ہوئی ہیں جو ایران بنوانا چاہ رہا تھا، اور جتنے پیسے ان کے سیز تھے وہ ہوگا. وہ سارے پیسے بھی ایران کو ملیں گے جو بلڈنگ انفراسٹرکچر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھیں. دوسرا آئل بتایا جا رہا ہے امریکہ میں، ساتھ ہی یہ جب سگنیچرز کی بات ہوئی تو $78 پر چلا گیا، اور جیسے ہی ایران بنائے ہرمز کھلے گا تو بتایا جا رہا ہے $40 سے $50 چلا جائے گا. یہ صرف ابھی خیالی باتیں ہیں، جب تک معاہدہ سائن نہیں ہوتا تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسرا آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے والے سے جو خبر ہے، کے پی کے اندر آئی ایس ایف کی ایک ویڈیو جو سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی رہائی اگر نہیں ہوئی تو بجٹ پر پاس نہیں کریں گے، یہ ان کی طرف سے خبر ہے. اور علیمہ خان نے ٹویٹ کیا ہے. علیمہ خان نے محمود خان اچکزئی سے درخواست کی ہے کہ منگل کو یعنی کل اڈیالہ جیل کے باہر اجتماع جو ہے وقت مقرر ہم کریں گے، اور 10,000 لوگوں کو ہم لا سکتے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ ان کی فیملی اور ذاتی لوگوں کی موجودگی میں شفا ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کی آنکھوں کا معائنہ کروایا جائے. یہ ایک ان کی طرف سے ہے کہ ان کی فیملی اور جو دیگر لوگ ہیں ان کا معائنہ اور صحت کے لیے کرایا جائے. اس پہ بھی بات کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا زائچے کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ زائچہ آگے کیا کہتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. دوسرا آزاد کشمیر کے حوالے سے کرٹیکل سچویشن ہے، لاک ڈاؤن جاری ہے، اور وہاں پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. 2 لوگوں کے بارے میں کنفرم کیا گیا، اور ایک سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا. دونوں طرف پاکستانی ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ پہلے دکانداروں کی کمیٹی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہیں، سارے نہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دکانیں آزاد کشمیر میں کھلے اور وہاں پر جا کے معاملات بہتر ہو جائیں. اب چلتے ہیں اسامہ علی صاحب کی طرف، آگے کے معاملات پوچھتے ہیں کہ یہ معاہدہ انہوں نے 20 جون تک کہا تھا اٹیک کا، اور یہ 19 جون کو معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے جنیوا میں. کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو ایگزیکٹلی 19 میں یہ معاہدہ جو ہے نا ہونے جا رہا ہے. بالکل اس کے چانسز موجود ہیں. مرکری اپنی جمنائی میں اور جوپیٹر ایگزالٹیڈ اس پہ چلا گیا، اور ایران کو فتح یاب بھی کر رہا ہے کینسیرین ہونے کے ناطے. جیسے ہم کہتے تھے کینسیرین سائن کی، اس سے جو البرونی کا کہا جاتا ہے کہ وہ اس سارے ایریے کو کینسیرین ایریا لیتا ہے. البرونی تو کراچی کو جیسے کیپریکارن لیتا ہے ایران،
ایران کو جو ہے وہ اس طریقے سے. تو کیپریکون کے حساب سے تو کراچی بالکل ٹھیک لگتا ہے کئی دفعہ کہ انڈسٹری کام 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 اور بہت زیادہ محنت اور پورا ملک چلانے والے لوگ بیسیکلی, اور ایکٹیویٹی کام کام کی بھاگ دوڑ کی وہ کراچی میں ہی ہے. اور اب آتے ہیں کہ یہ ٹرمپ نے کیوں کرنے جا رہا ہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے, ظاہر آج اس کا ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ کیوں جا رہا ہے. دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا جیشٹھا نکشتر ہے اس کا, اور مرگشیرہ ہے ثانی اس کا, اور اسی طریقے سے مگھا ہے, لیو جو حکمرانوں کا وہ مانا جاتا ہے, سٹار کہہ لیں یا زوڈک یا جو بھی. تو یہ اسٹرالوجی کے بغیر نہیں ہلتا, یہ شیور ہے, کیونکہ ہم موسٹلی دیکھتے ہیں لیوز کو, وہ بہت زیادہ لگن جن کا لیو کا ہوتا ہے, بہت زیادہ انٹو ہوتے ہیں اسٹرالوجی سے, پوچھ کے چلتے ہیں. بادشاہوں کا کام ہی یہ ہوتا تھا, فیوچر سے متعلق زندگی فیصلے ان کو ضروری ہوتے ہیں. حالانکہ یہ نکما آدمی کے کوئی بڑے یوگ نہیں ہے چارٹ میں, 3-4 یوگ سے زیادہ نہیں ہے, ورنہ ہم نے دیکھا ہمارا عام لوگوں کے بھی جیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے یوگ ہوتے ہیں. لیکن اس بندے کے پاس ایسٹرالوجی کی اسٹرینتھ ہے جس سے یہ پوچھ کے چلتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اس کی سالگرہ کے بعد جو اگلا ورش پل بنا اس کا نئے سال کا جو ایک بنتا ہے چارٹ, وہ جو چارٹ بنا وہ ایکویریس تھا. پچھلے سال یہ اسکارپین ہی لگن کے حساب سے وہ چلا پچھلا سال. تو اب اس کو تھریٹ آ چکی ہے, ایسٹرالوجیکلی اس پہ حملے کی تھریٹ آ گئی ہے, اس لیے یہ اپنا ایٹیٹیوڈ بدل رہا ہے. اب یہ بھاگ رہا ہے, اور شاید اسی معاہدہ زبردستی کرنے کی وجہ سے جو یہ بھاگ رہا ہے زبردستی معاہدے کا شور ڈال ڈال کے, اس کی وجہ سے اس کو مارا جائے یا مار دیا جائے, اس ڈر سے اور اس سے, کیونکہ اس کے یہ ستاروں کے بغیر نہیں چلا یہ. اور اب یہ جو ٹائم ہے اس کے لیے کریٹیکل ہے, اور یہ وہی اس کے مڈ ٹرم کا بھی مجھے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ اس کے مڈ ٹرم وہی مڈ ٹرم کی 6-8-12 کا اس کا کمبینیشن ایکٹیویٹ ہے پراپر, جو اس کا اس وقت ایکٹیویٹ تھا جب یہ ہارا تھا الیکشن. تو اس دفعہ میں مڈ ٹرم پہ نہیں دیکھتا اس کو پہلی بار, کیونکہ وہی جوپیٹر سیٹرن اس کا ایکٹیویشن آ رہی ہے. بے شک جوپیٹر وینس چل رہا ہے, لیکن تیسری دشا پہ سیٹرن بھی اپنا انفلوئنس ڈالے گا, تو چانسز ویکر کے زیادہ ہیں, اور حملوں کے چانسز زیادہ ہیں. اور اس کے جو جیسی مارس ٹورس میں آ کے کیتو والا, جہاں مگھا میں کیتو ہے اس پہ مارے گا, کئی حکمرانوں پہ اٹیک ہوں گے, صرف ٹرمپ ہی نہیں, لیکن ٹرمپ کا تو ذاتی حالت بھی یہی کہتی ہے. اچھا, ٹرمپ کو جیسے ہی ریلائز ہوا ہے نا کہ اب اس کے حملے کے دن آ گئے ہیں اور یہ سارے کریٹیکل ٹائم شروع ہونے لگا ہے, تو فوراً اس نے کلٹی ماری ہے اور سب وائنڈ اپ کر دیا کہ بس اب ٹرمپ صرف اور صرف یہ جو, اور اس کا پریشر جو فائنینشیل پریشر بن گیا آبنائے ہرمز کی وجہ سے مارکیٹس کا, تو اب اس کی جو لیو اسینڈنٹ ہے یہ بیسیکلی, اور اسی لیے میں نے بلکہ ایک پروگرام میں اس کو ڈسکس بھی کیا کہ اسی لیے ٹرمپ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب سے بھی بنتی ہے, شہباز شریف سے, شہباز شریف بھی لیو اسینڈنٹ ہے. تو اس نے حساب لگوا کے ان کی تعریفیں کی ہیں, مطلب اس کو پتہ چل گیا تھا چارٹ دیکھ کے ہی, ورنہ اس کی پھوپھی کا پتر ہے شہباز شریف بھی ملا ہے, اور بس ویری گریٹ پرسن. مکھن تو 1 لاکھ اور لوگ بھی لگاتے ہیں سارے سرکاری, ان کو کئی منسٹر, کئی ان کو سب کو ہی پتہ ہے مکھن لگانے کا, کیونکہ وہ مکھن جو لگواتا ہے جیسے جو گھٹائی کراتا ہو اسی کو پتہ ہوتا ہے دبانا کیسے ہے, ہاں اسی طریقے سے جیسے جو مکھن لگواتا ہے اسی کو پتہ لگانا کیسے ہے. تو اس لیے یہ سب ایک دوسرے کو بٹرنگ کرنا جانتے ہیں. لیو کی کمزوری ہوتی ہے کہ اس کو مکھن لگایا جائے, اپریشیٹ کیا جائے, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ایسے مکھن میں نہیں آ رہا. ٹرمپ ایسٹرالوجیکلی ان کے چارٹ کھلوا کے ان کے ساتھ تعریفیں مار رہا ہے, اور جو اس کی میچنگ ہوئی ہے. تو بہرحال مون اسکارپین تھا, جیشٹھا میں تھا, اکلٹ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ ایموشنل ٹربولنس, جو اس کا ایموشنل ایشو ہے وہ مون ڈیبلیٹڈ ہوتا ہے جب 8th ہاؤس میں, کمر در اکرب میں پیدا ہوا, یہ یوں سمجھو ایک ویکر انرجی لے کے, اور اوپر سے لیو لگن لے لیا تو راستہ دماغ. اب یہ دیکھو جو میں سمجھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی مون سائن کیا ہے اور اسینڈنٹ کیا ہے. اسینڈنٹ ٹریک آف لائف ہے, وہ لیو بادشاہوں والا ہی ہے, لیکن دماغ سائیکولوجیکلی جیشٹھا تھا,
ایک تو جیشٹھا کسی کو اپنے مطابق سمجھتے نہیں ہیں، اپنے برابر، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، ایموشنل ٹربولنس ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو ان کی یہ ساری اس کی جو ایسٹرالوجی کو لے کے یہ یہاں تک پہنچا ہے، اور جیسے ہی اب اس کو پتا چلا یہ خطرے میں آیا، یہ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے بس فوراً ٹکا کے. اس کا سال بدل گیا نا، اگلے سال کا ورشپل خطرناک ہے. اچھا، اب اس میں اس کی فتح کی بھی اس کو فکر ہو گئی، جو کہ اس کو کم چانسز ہوں گے. تو اب جب اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ فتح بھی نہیں ہو رہی، چلو مان لو اس نے حساب لگوایا ہوگا اپنی سالگرہ پہ تو خصوصاً، اور بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوگا. جب انہوں نے کہا ہوگا کہ بس سر اگلا الیکشن تو آپ کا نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا ایسے کیسے نہیں ہے، تو اب جنگیں بند کرنے کی طرف اور معاہدے اور یہ سارے اس طرف اس لیے بھاگ گیا یہ جوتے اتار کے، سب ایران کو دینے پہ آ گئے. اور ایران کی فتح اب کون اس ٹائم نہیں جانتا کہ اس ٹائم امریکہ کا یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ سب ایران کی فتح کنسیڈر کی جا رہی ہے پوری طول و عرض میں. اور جب کہ بات یہ ہے کہ اب اسرائیل کا جو یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے نا، دیکھیں اسرائیل بذات خود کرے گا، امریکہ سب کچھ دے گا، لیکن امریکہ اب اپنا نام بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹرمپ کو الیکشن بھی چاہیے، ٹرمپ کو ابنائے ہرمز کھلا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بنے گی کیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ابنائے ہرمز بند ہوا تو پوری دنیا میں مہنگائی آئے گی، یوں ہوگا، اور اتنی جگہوں پہ ہماری ساری بیسیں اڑا دے گا، اتنا خرچہ، اتنا. تو اس سارے چکر نے اس کو مینٹلی طور پہ، اور اس سال کا جو اس کی جان کو خطرہ اور اترنے کا خطرہ اور ہارنے کا خطرہ، تینوں خطرات نے اس کو اس ٹیبل تک لایا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسٹرالوجی کے بغیر اب میں یہ کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ ٹرمپ پاؤں بھی نہیں اٹھاتا ایسٹرالوجیکل ریڈنگ لیے بغیر. اور یہ ایگزیکٹ اس موڑ پہ جب اس کی برتھ ڈے ہوئی، ورشپل بدلا، اس نے اپنے آپ کو بدل لیا. تو یہ تو اب ایک بات. دوسری یہ ہے کہ ٹرمپ کو ساتھ ساتھ 20 کے بعد آپ کو ویسے بھی کہا تھا کہ اوور آل دنیا میں جتنے حکمران ہیں جو آپ نام پوچھ رہے تھے، اوور آل جن کے بھی ایم سے نام شروع ہو رہے ہیں، مو، ایم او، ایم یو، ایم او، جو بھی، سب کو خطرہ. یس، مودی. اور ایک اور خطرہ بڑھنے لگا ہے. ایک تو یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ ایم والے سارے خطرے میں آ گئے. دوسرا کیونکہ مگھا کے ہوں گے نا نیمز، جو ہوں گے مگھا نکشتر میں کیتو، مارس اپنا چوتھا اسپیکٹ ڈالے گا اس پہ ٹورس میں آ کے. دوسرا انڈیا میں فساد شروع ہو جائے گا. دیکھو پاکستان کو تو مانتے نہیں ہے نا، کچھ کہتے ہیں ٹورس نہیں ہے جی، ایریز ہے. تو چلو ایریز مانو، تو اس ٹائم پبلک کھلے کھا رہی ہے، فوجیں چڑھی ہوئی ہیں کشمیر میں، ادھر ادھر سیکیورٹی فورسز. پبلک کا گھر ہوتا ہے نا پہلا گھر کسی بھی منڈین اسٹرالوجی کا، تو مارز اس میں آ گیا، یعنی کہ عوام کھلے کھا رہی ہے، اسٹرگل میں ہے، فائٹ ہو رہی ہے، فوج چڑھی ہوئی ہے. لیکن اب فوج پھر 20 کو نکل جائے گی، چلی جائے گی ٹورس میں. ٹورس میں جب جائے گی تو پھر انڈیا ہے ٹورس، تو شیور شاٹ وہی چیز انڈیا میں آ جائے گی. یس. اب انڈیا میں جو صرف انڈیا میں ٹورس میں جو آئے گی تو سیدھا اس کی ہوم لینڈ سیکیورٹی میں کیتو جو پہلے ہی بیٹھا تھا، اب وہاں فوجیں آ کے چوٹ کریں گی، اپوزیشن کو ماریں گی، اپوزیشن کے لوگوں کو ماریں گی، اٹھائیں گی، احتجاج، فساد سب شروع ہوگا، کئی ہیڈز اڑیں گے، اس طرح کی سچویشنز آئیں گی پورے بھارت میں کہ یہ کچھ اور حصوں میں یہ سر؟ جو بھارت والے، میں اگلے دن اس پروگرام کو آنسر بھی کرنا ہے. میں نے جتنے بھی اس ٹائم سن رہے ہیں دنیا میں، جتنے بھی بھارت کو اسکارپین بنا رہے ہیں، مون اسکارپین میں، تو مون تو اپنی ڈیولیشن میں تھا، ٹورس اسینڈنٹ ہے. آپ تو لگن سے کرو نا، یہ کیا لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہو؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں سارے اس وقت کے، بلکہ اس کلپ کو کاٹیے اور پلیز اپنے لوگوں کو تک بھیجیے. یہ ایک علمی چیلنج ہے کہ اتنی بڑی 1 ارب کی آبادی ہے بھارت کی، اور سب سے زیادہ اسٹرالوجی کو فالو کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر ادھر دھرم کی طرح مانا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ ٹورس ہے انڈیا، لگن کنڈلی جو ہے ٹورس کی ہے. جب ٹورس کی ہے تو پھر کیتو ادھر بیٹھا ہے، مارز آ رہا ہے، تو کیوں نہیں بتا رہے کہ اب ہمارے انڈیا کے ٹکڑے ہونے کے اور انڈیا کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمپرومائز ہونے کی اب سے دن شروع ہوں گے؟ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ سب؟ اور لوگوں کو صرف یہی بیٹھ بیٹھ کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی پاکستان کا بس اب حشر ہوگا. میں تو کہتا ہوں پاکستان اور انڈیا ایک ہی وقت پہ یوں کینچی چلی نا، یا جو کاغذ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا کسی نے کیا ہوگا، یہ اناؤنسمنٹ سے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک ہی ہے یہ.
ادھر بھی حالات کھلر گئے, ادھر بھی سب ایسے ہی ہو گیا, یہ ایک ہی اس کا چلے گا. چلو مان لو پاکستان ایریز تھا, تو پھر بھی پاکستان ایریز تھا, لگن میں اس کے آیا, اس کے اینمی ہاؤس پہ اس کے مارس کا تھا, ہم نے افغانستان جا کے اٹیک کیے, جہاز گئے, حملے ہوئے اس ٹائم میں, ابھی پچھلے پرسوں 4 دن پہلے ہوا, بمباری کی. ہم نے 8ویں گھر پہ اپنے جو سمجھ لیں کہ جو اپوزیشن بن رہی تھی اسکارپین ایریا پہ, ایریز 2 اسکارپین, اپنے ہی اس کو چھپے ہوئے اس پہ بھی مارے. اپنے قدرتی آفات کی بھی ہمیں جو وجہ سے کہتے ہیں سامنا رہا. اب آ جاؤ ٹورس پہ, کہ اب مارس چلا گیا 20 کو ٹورس میں. جب ٹورس میں گیا تو اب پھر انڈیا کی شامت نہ آئی, یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو. اور اسی طریقے سے فساد پھیلیں گے, مذہبی فساد پوری دنیا میں. اچھا جب میں کہتا تھا پوری دنیا میں تحریک کریں, اب یو کے میں اس ٹائم دیکھ لیں, صرف اور صرف وہ جو آئرلینڈ, یو کے والے آئرلینڈ کے جو بھی ریٹس ہوئے, اس کے علاوہ بھی اب ریسزم اور اس کی لہریں بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ ہائٹ کو ٹچ کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ اس میں مزید تیزی آتی جائے گی. اس کے بعد پیوٹن نے دھمکا دیا ہے کہ ہمارے اب اگر کسی بحری جہاز کو روکا گیا یا کچھ بھی سیز کیا گیا تو سیدھا ہم حملہ کریں گے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. پھر یوکرائن نے ان کا کوئی انٹر بیلسٹک جو میزائل تھا, انٹر کانٹیننٹل یا جو ہائپر سونک, وہ ایک کیا ہے, انٹرسپٹ کیا ہے, مطلب روک لیا اپنی طرف سے, یہ شو کیا جا رہا ہے. تو یوکرائن کی تو اوقات نہیں ہے, پیچھے یو کے, فرانس یا یہی سب ہوں گے نا انٹرسیپشن میں. تو ڈیفینیٹلی وہ ابھی معاملہ وہیں کا وہیں ہے. تو ایکچوئل جو فوکس کرنا ہے ابھی کے آج کے پروگرام میں, جو میری کوشش ہے, آج بھی ہم سوال نہیں لے پائیں گے. آج بھی آپ لوگوں نے فوکس یہ کرنا ہے کہ 18 کو جب پوشیا میں جب جوپیٹر آ رہا ہے, لوگ بڑا پوچھ رہے ہیں, میں ایک تو اس کی ٹائمنگز آپ کو بتا دوں, اور اس کی کنکلوسیو کچھ سٹیٹمنٹس بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں جو ٹرمپ کے متعلق ہوگی. دیکھیں جب یہ انٹر ہوگا, اس میں ٹائمنگز لے لیں, انڈیا کا 9:32 ہوگا, پاکستان کا 9:02, اور اسی طریقے یو اے ای ابو دھابی وغیرہ میں 8 PM پہ ہوگا. امریکہ میں جو ہے, جو نیو یارک سائڈ ہے, ایسٹرن سائڈ, 12 PM آفٹرنون میں ہوگا. اور اسی طرح ایل اے پیسفک امریکہ کی سائڈ جو ہے, اس میں صبح 9 AM. یہ ٹائمنگ ہوگی جب یہ انٹر ہونے جا رہا ہے جوپیٹر پوشیا نکشتر میں, جس میں آپ کو کہا گیا تھا کہ بھئی کوئی بھی کام شروع کرنا ہے, کوئی بھی چیزیں, وہاں سے ہی آپ نے ابتدا کرنی. لوگ محرم کی وجہ سے بڑا پوچھتے ہیں کہ جی 1 محرم بھی اسی شام کو ہے. دیکھیں آپ 1 گھنٹہ پہلے, یہی ٹائم ہے آپ کے پاس, جیسی وہ انٹر ہو رہا ہے آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق. ہاں اب کئی پوچھیں گے جاپان کا نہیں بتایا, کینیڈا کا. آپ اس ٹائم پہ جب پاکستانی ٹائم سے اپنا ٹائم چیک کر لیں, بس پاکستانی ٹائم سے آپ لوگ اپنا ٹائم چیک کر لیں, بس اس ٹائم وہ انٹر ہو رہا ہوگا. اس کے بعد آپ اپنا دن ہے, رات ہے, آپ کے جو مرضی ہے, آپ اس ٹائم کے بعد اپنا کچھ بھی سر شروع کر پاکستان دیں. صبح 9 بجے. پاکستان کب صبح کا ہے یار فلک, کیا 9 بجے رات ہے, 9 رات PM. آپ نے کہا 9:02, اور وہ PM PM ہے, ٹھیک ہے. بس تو اس اسی کو کا پکڑ لیں PST سے, اس کو کنورٹ کر لیں اپنے جہاں بھی کرنا ہے, جدھر کے بھی ٹائم ہے. یہ امپورٹنٹ تھا. محرم کی جو افسردگی ہے, آنکھیں نم ہونا ہے, وہ ایک فطرتی عمل ہے. وہ جتنا کسی کی قربت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے, اور جتنی آپ لوگوں کی عقیدت ہے ان سے, جتنا آپ اپنے نبی کے دل کے پاس ہیں, اتنا ہی آپ لوگوں کے اوپر وہ سوگواری کی کیفیت یا ماحول طاری ہوتا ہے. جیسے ہم نے ایک پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ, مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم بلا وجہ خوش کیوں ہوتے ہیں یا بلا وجہ غمگین کیوں ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ جب ہم لوگ خوش ہوتے ہیں تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں, جب ہم لوگ غمگین ہوتے ہیں تو آپ لوگ غمگین ہوتے ہیں. تو یہ, اور وہ جو سکھ خاتون ہیں ان کے بارے میں نے بتانا تھا, میں بھول گیا. اس وقت یہ بات کر لی تھی کہ وہ اپنے زندگی میں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کا قرب حاصل کریں, اور اگر ان کا جسمانی سگنلز اتنے آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنے جانے سے پہلے وہ کلمہ پڑھیں گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹ کریں گی, اور اہل بیت کا قرب حاصل کریں گی.
اور دیکھیں اس میں بہت زیادہ کوئی سکھزم جو ہے پورا اسلام کی اس سے نکلا ہوا ایک، جیسے کہتے ہیں بڑے انسپائرڈ تھے گرو نانک صاحب اس ساری لرننگ اور پریچنگ سے، تو کوئی بہت بڑی اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے۔ کوئی مذہب بھی مرنے مارنے کی بات نہیں کرتا، کوئی مذہب بھی وہ نہیں کرتا، یہ بھی چھری کوئی گردنیں اتارنے کے لیے نہیں رکھتے، سکھ بھی ایک سیفٹی کی بات ہے کہ ضروری ہے اس کے لیے زندگی گزارنے کی جو بنیادی انہوں نے اپنے وہ دیے۔ اس کے بعد اس پہ جیسے جو یہ نکشتر کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ لوگ غمگین ہیں، اداس ہیں، وہ ایک فطرتی عمل ہے، کچھ بھی شروع کریں برکت کے لیے۔ اب اللہ اگر اس کو، یہ کائنات اس کی ہے، وقت اس کا ہے، ہم تو اسی کے اس کو مانتے ہیں، اور ہم تو ستاروں وتاروں کو یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کو تو صرف ہم جیسے سورج نکل کے کیا کر لے گا اگر اللہ میرا نہ چاہے مجھے وہ اس کی لائٹ دینا۔ کئی لوگ ہیں پڑے رہتے ہیں سارا دن، سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، نکلتا تو ہے نا لیکن نصیب نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سورج، جو جس کو کام نہیں، اسی طرح چاند کا بھی، کسی بھی پلانٹ کا۔ تو یہ تو ہم میں درس مل گیا کہ جو وہ روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے کہ آج جس نے صبح کی اور یہ کہا کہ اس ستارے نے بارش برسائی تو اس نے کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے تو اس نے جو ہے وہ مجھ پر ایمان لایا۔ وہ اس سینس میں ہے کہ آپ کی وہ روایت لوگ اس کو ایسٹرولوجی کے خلاف یوز کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق میں ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ بھئی یہ جو ستارے وتارے کچھ نہیں ہوتے، یہ اللہ ان کے پیچھے قوت ہے، وہ ان کو چلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وہی اس پہ ہے، اور میں بتانے آیا ہوں کہ کوئی اللہ ہے، تو اب جو اس کو مانے گا وہ مجھ پر ایمان لایا۔ یہ اس سینس میں ہے۔ وہ جی آپ نے کہا کہ جنہوں نے ستاروں کو کچھ کیا، اب ستارہ کیا، اللہ نے بنایا سورج کے بغیر دے دے پھر روشنی ہمیں، مطلب سورج کیوں چمکاتا ہے، اس کے بغیر کر دے، وہ تو قادر مطلق ہے نا، کر سکتا ہے، لیکن کیا جو سبب، اس سبب کی اندر قوت تو اسی کی دی ہوئی ہے نا، ہم یہ تو مانتے ہیں نا، ہمیں ہی ماننا ہے بس کہ یہ روشنی، سورج کی روشنی بجھ سکتی ہے، یہ کہیں بھی وہ جیسے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا آپ کا معجزہ ہے، کچھ بھی ہیپن ہو سکتا ہے، قوت پروردگار ہے ہر چیز کے پیچھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس ٹائم پہ اگر آغاز ہو رہا ہے، بہت اچھی صبح کا آغاز ہے ایران کے لیے، دیکھیں اس کی ایکسیپٹنس اور اس کی ساری چیزیں ہیں، طاغوت کا غرور ٹوٹا ہے، طاغوت کا زوم ٹوٹا ہے، ان کو چکر آ گئے کیا بدی ہمارے ساتھ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ٹیکنالوجیاں جی یہ اور ہائپر سونک اور آئرن ڈوم، اور دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا تھا F-35 اور فلانے، سب گر گیا۔ اور اب بھی حزب اللہ نے ٹلنا ٹلنا ہے کوئی نہیں، انہوں نے اللہ سے سودے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اندر گھستے جانا ہے، ٹرمپ نیتنیاہو نے یوں ہی مارتے رہنا ہے بس، اور ٹرمپ نے کہنا ہے کہ بھئی میری، اب اسی کا ہی شاید خود کرایا جائے، اس کو، اس کی سزا دی جائے ٹرمپ کو اس معاہدہ کرنے کی، یہ بھی پاسبلٹی ہوگی، اس کے چانسز ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ یس اسی کی ہی سزا میں یہ جائے گا اور اترے گا، اور پھر اس کو یہ باور کرایا جائے گا، دیکھا ہم نے تمہیں الیکشن جتوایا تھا، تم نے پھر ہماری نہیں مانی تو ہم نے تمہیں ہروا دیا، یہ لو۔ اور ٹرمپ بھی یہ کہے گا، چلو پھر، پہلے بھی اس کے الیکشن کمپین کے جملے دیے تھے نا، یاد ہے، جنگیں بند کرانے کے نام پہ آئے گا، جنگیں کروائے گا، کسی کو پرانے بیور کو یاد ہوں گے۔ بہرحال ٹرمپ کہے گا منہ سے کہ یہ معاہدہ مجھے ہروا گیا، اچھا، کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گا اس کی، پہلے کمپین میں نہیں کہے گا، کمپین میں کہے گا کہ دیکھو میں نے یہ معاہدہ کیا، جنگ بند کرائی، میں نے تو ایران کی اس کو جو خطرہ تھا وہ علاقے کے لیے اس کو بندے کا پتر بنا دیا، ڈائلاگ سارے مارے گا، ایٹ دی اینڈ جاتے وقت سٹیٹمنٹ یا ویسے سٹیٹمنٹ، بستر پہ سٹیٹمنٹ دے گا کہ مجھے یہ معاہدہ جو ہے وہ یہ نیکی کا کام مروا گیا، یہ کہے گا۔ اور جو ایکچوئل گولڈ والے، کل مجھے کسی کا فون آیا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بہت اچھے ٹائم پہ لیا ہوا جب آپ نے شروع میں کہا، تو میری گزارش ہے ستمبر کا جو انہوں نے لیا یا اس سے بھی پیچھے، تو موسٹلی آج مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کے کمنٹ کی،
جنہوں نے گولڈ میری پہلی آواز پہ لیا تھا یا شروع کے دنوں میں لیا تھا وہ کائنڈلی ضرور میسج کریں. اور یہ جو 240 پہ باقی تھا. چلیں 280 والے بھی ہوں گے, 340 والے بھی, وہ لوگ بتائیں, کیونکہ یہ اب جو آئے ہیں نا جنہوں نے اب چڑھتا دیکھ لیا اور بعد میں وہ ہو کے اور اب ہم پہ آ جاتے ہیں کہ بھی آپ نے کہا تھا. ہم نے تو جن کو کہا تھا پچھلے سال ہی کہا تھا پلاٹ سے نکل جاؤ, اس میں آ جاؤ, یہی وہ ہے. ابھی بھی جانا ہے, ایگزالٹڈ ہونے تو دیں, ابھی بھی جوپیٹر کو ہونے تو دیں آگے. لیکن بات یہ ہے کہ آگے رائے حل ہی گولڈ ہے. آپ اس سے نکل کے کیا کرنا ہے, مطلب پہلی تو یہ ہے کہ نکل کے کدھر جانا. کسی کے گھر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بس گولڈ کا ٹکڑا کاٹا, اتنا بیچ لیا, کام کر لیا, باقی رکھ لیا, بس یہی زندگی گزرے گی. اور ٹھیک ہے یہی ہے سر, آل دی ٹھیک ہے بیسٹ. سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.